تیمم۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کی وضاحت شریعت اسلامی نے نہ فرمائی ہو، تاکہ مسلمان آسانی کے ساتھ زندگی میں اپنے طرز عمل کو درست کر سکیں۔ اس قاعدے کی ایک مثال تیمم ہے، جو وضو اور غسل کا بدیل ہے جبکہ انسان کو پانی میسر نہ ہو۔ تیمم لغت میں قصد اور کسی چیز کی طرف متوجہ ہونے کو کہتے ہیں۔ تیمم شریعت کی اصطلاح میں پاکی کی غرض سے چہرے اور ہاتھوں کو پاک مٹی کے ساتھ مسح کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی میں تیمم کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ میری روب کے ساتھ مدد کی گئی ہے، اور میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ پس میری امت میں جس بھی آدمی پر جہاں بھی نماز کا وقت آئے تو وہ وہاں ہی نماز پڑھ لے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں یا جب پانی کا استعمال متعذر ہو تو اس وقت تیمم کرنا واجب ہے۔ اس چیز کے لیے جس کے لیے پاکی واجب ہوتی ہے، جیسے نماز، اور جس چیز کے لیے پاکی مستحب ہو اس کے لیے تیمم بھی مستحب ہوتا ہے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی میں تیمم کر لو۔ اور پانی نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ ڈھونڈنے کے بعد بھی نہ ملے۔ جب انسان پانی کے استعمال سے عاجز ہو تو تیمم کرے، جیسے بیمار یا وہ آدمی جو حرکت نہ کر سکتا ہو، اور کوئی وضو کرنے میں اس کا معاون اور مددگار بھی نہ ہو۔ جب پانی کے استعمال کی وجہ سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو تیمم کر لے۔ اس نقصان کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ بیمار جس کی بیماری کا پانی استعمال کی وجہ سے بڑھ جانے کا خطرہ ہو۔ نمبر 2، اگر سخت سردی ہے اور پانی کو گرم کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور آدمی کا غالب گمان یہ ہے کہ اگر وہ اس پانی سے وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سخت سردی کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھی، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار فرمائی۔ اگر کسی آدمی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے جو اس کے پینے کے لیے ہے اور اس کے علاوہ اور پانی نہیں ہے تو تیمم جائز ہے۔ تیمم کا طریقہ کار: دونوں ہاتھ مٹی میں مارے، پھر ان کو جھاڑے تاکہ غبار کم ہو جائے، پھر ان دونوں کے ساتھ ایک دفعہ چہرے کا مسح کرے، پھر ہتھیلیوں کے ظاہر کا مسح کرے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہتھیلی کے ظاہر کا مسح کرے، اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہر کا مسح کرے۔ نیت تیمم میں فرض ہے۔ تیمم میں ترتیب بھی فرض ہے، پہلے چہرے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کا مسح فرض ہے، اور تیمم میں تسلسل بھی فرض ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان کو پھونکا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر پھیر لیا۔ پانی کے ملنے سے تیمم باطل ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہوا وغیرہ کا نکلنا۔ جس عذر کی وجہ سے تیمم جائز ہوا تھا اس کے زائل ہونے سے بھی تیمم باطل ہو جاتا ہے۔ مسائل: اگر ایک آدمی پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے تو اس لیے اس نے نفس پر بوجھ ڈال کر پیشاب روکا ہوا ہے، کیونکہ اگر پیشاب کرے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وضو توڑ لے اور تیمم کے ساتھ نماز پڑھے۔ تیمم دیوار اور مصلے پر جائز نہیں ہے۔
البتہ اس وقت جائز ہے جب ان پر مٹی اور غبار ہو۔ تیمم کرنے والا ایک تیمم سے جتنے فرائض اور نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، جب تک کوئی تیمم توڑنے والی چیز ظاہر نہ ہو جائے۔ وضو کرنے والے کی ابتدا تیمم کرنے والے کے پیچھے ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے سخت سردی کی وجہ سے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی۔ جس کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھی، پھر وقت نکلنے سے پہلے اس کو پانی مل گیا تو وہ نماز کو نہ لوٹائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ دو آدمی سفر پر نکلے، نماز کا وقت ہو گیا لیکن ان کے پاس پانی نہیں تھا، بس ان دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھی۔ پھر نماز کا وقت نکلنے سے پہلے ان کو پانی مل گیا تو ان دونوں میں سے ایک نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی اور دوسرے نے نہیں پڑھی۔ پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، آپ نے سنت پر عمل کیا اور آپ کی نماز ٹھیک ہے، اور جس نے نماز اٹھائی تھی اس سے کہا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی 2 اجر دے گا۔ جس کسی نے تیمم کیا پھر اس کو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد پانی مل گیا تو اس پر وضو کرنا واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پاک مٹی مسلمانوں کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے۔ بس جب پانی مل جائے تو اس کو چاہیے کہ بدن پر پانی ڈالیں، یعنی اس وضو یا غسل کریں، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے۔ کوئی بھی چیز انسان کو نماز سے نہیں روک سکتی۔ اگر پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے، اور اگر تیمم نہیں کر سکتا تو بغیر وضو کے نماز پڑھ لے۔